السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، القواعد الاربع کا تیسرا قاعدہ آج ہم لیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین مؤلف کو اس کا اجر دے اور اسے ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں، اسے سمجھنے اور سمجھانے والوں کو بھی اجر سے محروم نہ رکھے۔ تیسرے قاعدہ کے تحت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے مابین مبعوث کیے گئے جو اپنی عبادتوں میں مختلف تھے، گروہ در گروہ بتوں کے نام پر بٹے ہوئے تھے، عبادت کی کیفیت کے نام پر بٹے ہوئے تھے، معبود کے نام پر بٹے ہوئے تھے۔ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الانبیاء، اور کچھ ایسے بھی تھے جو انبیاء کی پرستش کرتے تھے، والصالحین اور نیک لوگوں کی۔ ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور کچھ ایسے بھی نادان تھے جو شجر و حجر کی پوجا کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور انہیں میں سے کچھ سورج اور چاند کی بھی پوجا کرتے تھے۔ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں طور پر سب کے ساتھ جنگ کی اور سب کے مابین کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں رکھا آپ نے۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ یہ تیسرا قاعدہ کیا بنا؟ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی غیر اللہ کی پرستش پوجا کرے گا اسے اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی۔ اسلام وہ قبول کر لیا ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے گا، اسلامی حکومت ہے تو جزیہ دے گا اور وہاں موجود رہے گا، اور اس کا خون بھی محفوظ رہے گا اور اس کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے خلاف اس نے چیلنج کیا ہے، اس کے خلاف اس نے بغاوت کی ہے۔ لہذا اسلامی حکومت کی اور داعی اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ نمٹے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں طور پر غیر اللہ کے پجاریوں سے آپ نے جنگ کی، نہیں فرق کیا آپ نے کہ یہ تو شجر و حجر کی پوجا کرتا ہے اور یہ تو نیک لوگوں کی پوجا کرتا ہے۔ تو جو نیک لوگوں کی پوجا کرتا ہے، مریم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی، فرشتوں کی، دیگر نیک لوگوں کی، تو اس کو چھوڑ دو، یہ تو نیک لوگوں کا پجاری ہے۔ اور یہ جو سورج چاند کی پوجا کرتا ہے، یہ سورج اور چندر کی جو پوجا کرتا ہے، اس کو مارا جائے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کی، کہا یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں یہ سب ایک صف میں ہیں اور سب ایک صف کے ہیں۔ قاعدہ کیا بنا؟ جو بھی غیر اللہ کا پجاری ہے اس کے ساتھ اسلام نے جنگ کو روا قرار دیا ہے جب وہ اسلام کی ان دونوں چیزوں کو تسلیم نہ کرے، یعنی اسلام کی دعوت پر لبیک نہ کہے اور جزیہ بھی دینے کے لیے تیار نہ رہے، کہ جس کی وجہ سے اس کی جان محفوظ رہے، جس کی وجہ سے اس کا مال محفوظ رہے۔ تو پھر تیسرا جو مرحلہ ہے اسے اس نے خود قبول کیا ہے۔ اسلام نے اس کو جبر نہیں کیا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، داعی اسلام نے اس کو جنگ پر نہیں للکارا ہے، اس نے خود چیلنج کر دیا ہے کہ نہیں، ہم اسلامی حکومت رہیں گے بھی، جزیہ نہیں دیں گے،
ہم اسلامی حکومت اور اسلامی سرزمین پر رہیں گے اور اسلام کو ہم کب نکارتے ہیں، قبول بھی نہیں کریں گے، تب اس نے گویا کہ چیلنج کر دیا ہے کہ آؤ جنگ کرنے کے لیے، ہم آپ سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تب اسلام اس کے تئیں کارروائی کرتا ہے۔ تو یہاں قاعدہ جو رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے پجاری سب ایک ہیں، غیر اللہ کے پجاری سب ایک ہیں اور سب مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، اور سب کا ٹھکانہ ایک ہے اور وہ جہنم ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر نمٹا جائے گا تو سب کے ساتھ سب کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عربیہ میں موجود نصارہ، جزیرہ عربیہ میں موجود یہود اور جزیرہ عربیہ میں موجود کفار و مشرکین سب کے ساتھ یکساں طور پر آپ نے جنگ کی، اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ تو قاعدہ یہی ہے۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے اس رسالے کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ تمام غیر اللہ کے پجاریوں سے یکساں طور پر جنگ کی جائے گی۔ صالحین کے پجاری اور شجر و حجر کے پجاری دونوں میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری اور دیوی دیوتا کے اسٹیچو کے پجاری دونوں میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ ایک لاٹھی کے ذریعے سب کو ہانکا جائے گا اور سب کے تئیں ایک قانون برتا جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جنگ کی۔ کہتے ہیں دلیل دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی یہ آپ نے نہیں کیا، یہ خالق کائنات نے ایسا حکم دیا۔ جو اللہ اس بھوتل پر انسان کو بسایا ہے، جو اتنا بہتر آکاش بنایا ہے، جو انسان کو ماتا و پتا دیا ہے، جو انسان کو ہر قسم کی نعمتیں اور سہولتوں سے نوازا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ ذرا دیکھیے کیا ہے بندوں کے نام، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کیجیے اے نبی ان سب کے ساتھ تاکہ فتنہ نہ بچے، شرک کا خاتمہ ہو جائے اور پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور آپ نے قدم اٹھایا۔ سورج اور چاند کے پجاری یہ بھی مشرک ہے، اس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ کہتے ہیں رحمہ اللہ وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا، سورج اور چاند کے پجاری مشرک ہیں، ان کو بھی اس سے روکا جائے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کا سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، پرستش کرو، پوجا کرو، بھجو، جپو، ذکر کرو، سجدہ کرو اس اللہ کا جس نے تمہیں یا ان سب چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے۔ سورج کا پیدا کرنے والا بڑا ہے کہ سورج بڑا ہے؟ چاند کا پیدا کرنے والا بڑا ہے کہ چاند بڑا ہے؟ رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے، یہ رات اور دن بڑے ہیں کہ الٹ پھیر اور ان میں تصرف کرنے والا بڑا ہے؟ اگر عقل ہمارے پاس ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ سورج کا پیدا کرنے والا سورج سے بڑا ہے، تو ہم سورج کے پیدا کرنے والے کی عبادت کو نہیں کرتے ہیں، ہم سورج کو کیوں پوجتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقی معنوں میں تم اللہ کے پرستار ہو اور اللہ کی عبادت کے بندے ہو اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو حقیقت میں جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا ہے اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد رحمہ اللہ کہتے ہیں دلیل الملائکہ، کہ کچھ لوگ فرشتوں کو پوجتے تھے۔ اس کی دلیل دیکھیے قرآن میں کہاں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 80، اور جو اس سے پہلے آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ فصلت کی ہے۔ کیا ہے وہ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ آیت آخر تک جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ فصلت کی ہے، 37 نمبر۔ ملائکہ کی دلیل دیکھیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ اے أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو معبود بنا لو، رب بنا لو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
جیسے شجر و حجر کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی نیک انبیاء، نیک فرشتوں کی بھی آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب برابر ہے، سب سے روکا گیا ہے۔ وہ دلیل الانبیاء، ملائکہ کی دلیل گزر چکی، جبکہ اس میں انبیاء کا بھی ذکر ہے، خصوصی طور پر انبیاء کے تعلق سے دیکھی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں نا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی ان کی پوجا درست نہیں ہے، نہ ان کے ماں کو پوجنا درست ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ نے کہا، یعنی کہے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت، اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ مجھے میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، قال سبحانک، وہ کہیں گے، چیخ پڑیں گے، مولا میں تیری تصویر بیان کرتا ہوں، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے زیبا نہیں کہ میں ایسا کچھ کہہ جاؤں یا کہوں جو میرا حق نہیں ہے۔